ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اپنی بانجھ بیوی سے اولاد پیدا ہونے کی خوشخبری۔ 3 فرشتوں کا مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لانا۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ فرشتوں کا قوم لوط کو عذاب دینے کی خبر پہنچانا۔ خوشخبری سن کر ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کا رد عمل۔ اہل کتاب کا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا مسجد حرام تعمیر کرنا اور 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام کا مسجد اقصی تعمیر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جیسی نعمت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی۔ اس لیے جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوئے تو انہیں خوشی کے ساتھ ساتھ زبردست تعجب بھی ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے میری کم بختی، میرے ہاں بچہ ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی قدرت پر تم کو تعجب ہے؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ سورہ ہجر میں بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اے نبی، ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان، تو اپنے گھر جا کر ایک بنا ہوا موٹا بچڑا لے آئے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے، آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ چنانچہ ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، ایک تو بڑھیا اور وہ بھی بانجھ۔ انہوں نے کہا، ہاں، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ 3 فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کی اور عمدہ گایوں کے ریوڑ میں سے ایک موٹے تازے بچھڑے کا گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان حضرات کو کھانے کی بالکل خواہش نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں وہ قوت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے انسانوں کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس طرز عمل سے تعجب ہوا اور خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی محبت کی وجہ سے ان بدکاروں سے نفرت رکھتی تھیں، اس لیے اس خبر سے انہیں خوشی ہوئی۔ وہ مہمانوں کی خدمت کے لیے پاس ہی کھڑی تھی، جیسے اہل عرب اور دوسری اقوام میں رواج ہے۔ جب وہ خوش ہو کر ہنس پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ لیکن جب فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری دی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی، جیسے عورتیں تعجب کے وقت کیا کرتی ہیں۔ فرمایا، میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، اور یہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہیں ان حالات میں اولاد ملنے پر تعجب ہوا۔ اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔
لہٰذا فرشتوں نے اس خوشخبری کی تصدیق کی اور انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھنے ہوئے بچھڑے کے ساتھ 3 پیمانہ باریک آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں، مکھن اور دودھ بھی پیش کیا اور فرشتوں نے اسے کھایا بھی۔ بائبل کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ 3 افراد جو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے ان میں سے ایک خود خدا تھا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے ظاہری طور پر تو کھاتے محسوس ہوتے تھے، جبکہ کھانا ہوا میں ہی غائب ہو جاتا تھا۔ خدا نے ابراہم سے کہا کہ ساریہ جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساریہ نہ پکارنا، اس کا نام سارہ ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہم نے سجدہ کیا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 سال کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارہ کہ جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ ابراہم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، جو اسی سال وقت معین پر سارہ سے پیدا ہوگا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سارہ علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسحاق اور اپنے پوتے یعقوب کو زندہ دیکھنے کی خوشی نصیب ہوگی، یعنی وہ اپنے دادا دادی کی زندگی میں پیدا ہوں گے تاکہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے بھی اسی طرح خوشی حاصل ہو جیسے اپنے پہلے بیٹے اسحاق کی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر بشارت سے یہ مقصود نہ ہوتا تو اسحاق علیہ السلام کی ساری نسل میں سے صرف یعقوب علیہ السلام کا نام خاص طور پر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ جب نام لے کر ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا، جیسے ان کے والد یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے خوشی ہوئی۔ اس بات کی تائید صحیحین کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے کہا ان کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 برس۔ میں نے کہا ان کے بعد کون سی؟ فرمایا پھر جہاں تجھ کو نماز کا وقت آ جائے وہیں پر نماز پڑھ لے، یعنی سب مسجد ہی ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس سے بھی مذکورہ بالا بیان کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مسجد حرام کی تعمیر سے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی، اور ان دونوں کی تعمیر سے پہلے اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمائی ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو یعنی مکہ کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دیں اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کے بتوں کی پرستش کرے۔ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد میدان مکہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے جہاں کھیتی بھی نہیں ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں سو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو معاف کر دینا۔ ناظرین، آپ نے اسحاق علیہ السلام کا واقعہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔
امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔